امریکی سیاست میں ایک غیر متوقع موڑ اس وقت سامنے آیا جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دیرینہ اور قریبی اتحادی ریپبلکن رکن کانگریس مارجری ٹیلر گرین نے ایران کے خلاف جاری جنگی صورتحال پر اپنی ہی قیادت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس جنگ کی قیمت امریکی کسان اپنے کھیتوں کی تباہی کی صورت میں چکا رہے ہیں۔ مارجری ٹیلر گرین کا بیان امریکی فارم بیورو فیڈریشن کے ان تشویشناک اعداد و شمار کے بعد سامنے آیا جس نے امریکی زراعت کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی ہیں۔ سروے کے مطابق 70% امریکی کسان اس وقت اتنی کھاد خریدنے کی سکت نہیں رکھتے جو فصلوں کی بہتر نشو نما کے لیے ضروری ہے۔ ایران کے ساتھ کشیدگی کے باعث ایندھن اور خام مال کی قیمتیں بڑھنے سے کاشتکاری کی لاگت کسانوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ اخراجات پورے نہ ہونے کے سبب کسانوں کی بڑی تعداد نے اپنی فصلوں کا رقبہ کم کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو مستقبل میں غذائی قلت کا سبب بن سکتا ہے۔ مارجری ٹیلر گرین نے صرف صدر ٹرمپ ہی نہیں بلکہ سینئر ریپبلکن سینیٹر لنسے گراہم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ گرین نے لنسے گراہم پر الزام لگایا کہ وہ امن کے سفارتی راستے اختیار کرنے کے بجائے مسلسل جنگی جنون کو ہوا دے رہے ہیں۔ انہوں نے جذباتی انداز میں کہا کہ ایک دن والدین اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ ٹرمپ کی ایران جنگ نے ان کے کھیت اور مستقبل کیسے تباہ کیے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹرمپ ایران کی جانب سے پیش کی گئی حالیہ تجویز سے ناخوش ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ جوہری معاملہ کسی بھی ڈیل سے پہلے فوری طور پر حل کیا جائے۔ پاکستان میں گیس کا بحران ایک سنگین صورتحال اختیار کر گیا ہے جس کی بنیادی وجہ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی کے باعث RLNG کی ترسیل میں ہونے والی بڑی رکاوٹ ہے۔ سوئی ناردرن ذرائع کے مطابق گیس کی یومیہ سپلائی میں تقریباً 500 ملین کیوبک فٹ کی بڑی کمی واقع ہوئی ہے جس نے ملک کی صنعتی اور گھریلو شعبوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ جنگ سے پہلے گیس کی فراہمی 1200 ملین کیوبک فٹ تھی جو اب گھٹ کر محض 700 ملین کیوبک فٹ رہ گئی ہے۔ گیس کا مجموعی شارٹ فال 600 ملین کیوبک فٹ سے تجاوز کر چکا ہے جس سے طلب اور رسد کا توازن بگڑ گیا ہے۔ پاور پلانٹس اور کھاد کے کارخانوں کو گیس کی فراہمی کم ترین سطح پر آ گئی ہے جس سے بجلی کی پیداوار اور زراعت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں گھریلو صارفین کو گیس کے کم پریشر کا سامنا ہے، تاہم سوئی گیس حکام کا دعویٰ ہے کہ کھانا بنانے کے تینوں اوقات میں گیس کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے ججوں کے تبادلے کے حساس معاملے پر چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو ایک اہم خط لکھ دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق جسٹس بابر ستار نے بطور سربراہ جوڈیشل کمیشن سے استدعا کی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت کسی بھی فیصلے سے قبل انہیں ذاتی طور پر سنا جائے۔ یاد رہے کہ آج جوڈیشل کمیشن کا ایک اہم اجلاس منعقد ہو رہا ہے جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 اہم ججوں بشمول جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار کو صوبائی ہائی کورٹ کے علاقائی بینچوں میں منتقل کرنے کی تجویز پر غور کیا جانا ہے۔ جسٹس بابر ستار کا موقف ہے کہ تبادلے کے عمل میں متعلقہ جج کی رائے اور سماعت آئینی تقاضا ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس خادم حسین سومرو کے تبادلوں پر بحث ہوگی۔ رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس اجلاس کی مخالفت کی تھی، تاہم چیف جسٹس اسلام آباد سرفراز ڈوگر کی جانب سے 5 ارکان کی ریکوزیشن پر یہ اجلاس طلب کیا گیا۔ ان تبادلوں کو عدالتی حلقوں میں غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے کیونکہ یہ تمام جج اہم ترین سیاسی اور آئینی مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے نفاذ سے متعلق 11ویں جائزہ کانفرنس کے دوران ایران کا بطور نائب صدر انتخاب عالمی سیاست میں ایک نئی بحث کا پیش خیمہ بن گیا ہے۔ اس فیصلے پر امریکہ نے شدید برہمی کا اظہار کیا جس کے نتیجے میں کانفرنس ہال دونوں ممالک کے نمائندوں کے درمیان لفظی جنگ کا میدان بن گیا۔ امریکی نمائندے کرسٹو فریو نے ایران کے انتخاب کو NPT معاہدے کی توہین قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایک ایسا ملک جو خود ایٹمی پروگرام پر عالمی تنقید کا سامنا کر رہا اسے اس اہم عہدے پر نہیں ہونا چاہیے۔ ایرانی مندوب رضا نجفی نے امریکی اعتراضات کو یکسر مسترد کر دیا۔ انہوں نے امریکہ کو یاد دلایا کہ امریکہ دنیا کی واحد ریاست ہے جس نے ایٹمی ہتھیاروں کا عملی استعمال کیا ہے۔ ایران NPT کا دستخط کنندہ ہے جبکہ امریکہ کا قریبی اتحادی اسرائیل اب تک اس معاہدے سے باہر ہے۔ امریکہ خود ایٹمی ہتھیاروں کا مالک ہو کر اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ثالث بننے کا حق کھو چکا ہے۔ NPT کے نفاذ کے لیے منعقدہ اس 11ویں کانفرنس میں دنیا بھر سے 34 نائب صدور کا انتخاب کیا گیا جن میں ایران بھی شامل ہے۔ مبصرین کے مطابق ایران کا یہ انتخاب ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان پہلے ہی آبنائے ہرمز اور دیگر علاقائی امور پر کشیدگی عروج پر ہے۔
کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بڑی خوشخبری سامنے آئی ہے۔ طویل عرصے سے تاخیر کا شکار BRT ریڈ لائن منصوبے اور یونیورسٹی روڈ کی خستہ حالی پر عوامی احتجاج اور سوشل میڈیا پر بننے والی میمز کے بعد سندھ حکومت نے بالآخر ایک بڑے ریلیف کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے شہریوں سے معذرت کرتے ہوئے یونیورسٹی روڈ کو محض 90 دن میں دوبارہ تعمیر کرنے کا ہدف دیا ہے۔ یونیورسٹی روڈ کو اب BRT ریڈ لائن کے فنڈز کے بجائے سندھ حکومت کے اپنے فنڈ سے ایک آزاد منصوبے کے طور پر تعمیر کیا جائے گا۔ یہ منصوبہ صفورہ چورنگی سے نمائش تک یونیورسٹی روڈ کی مکمل بحالی پر مشتمل ہے۔ سڑک کی صرف مرمت نہیں ہوگی بلکہ اس کے ساتھ نکاسی آب کا جدید نظام بھی لگایا جائے گا تاکہ مستقبل میں سڑک کو ٹوٹ پھوٹ سے بچایا جا سکے۔ ریڈ لائن منصوبے کی جاری تعمیر کے دوران ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھنا اور روزانہ سفر کرنے والے ہزاروں مسافروں کی مشکلات کم کرنا۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ یونیورسٹی روڈ کی حالت پر اب ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس پر میمز بھی بن چکی ہیں۔ عوام کو ریلیف دینا ہماری اولین ترجیح ہے، اس لیے ہم نے اسے ریڈ لائن سے الگ کر کے فوری تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے واضح کیا ہے کہ اس فیصلے کا مقصد صرف اور صرف عوامی شکایات کا ازالہ کرنا ہے تاکہ BRT کی سست روی کا خمیازہ عام مسافروں کو نہ بھگتنا پڑے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ایک بڑا دعویٰ کرتے ہوئے انکشاف کیا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ تہران میں اس پیشکش پر سنجیدگی سے غور کیا جا رہا ہے، تاہم عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنے کسی بھی مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے، جس کی وجہ سے واشنگٹن اب میز اقتدار پر آنے پر مجبور ہوا ہے۔ سفارتی مشن کے اگلے مرحلے میں عباس عراقچی نے ماسکو میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ملاقات کی، جہاں روس نے ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی کم کرنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کی ہے۔ صدر پوٹن نے ایران کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا اور ایران کے سپریم لیڈر کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھیجا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امید ظاہر کی ہے کہ روسی تعاون اور خطے کے ممالک کی مشاورت سے ایرانی عوام جلد اس مشکل سے دور نکل جائیں گے اور امن قائم ہوگا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسلام آباد کے دورے کو مثبت قرار دیتے ہوئے اسے مستقبل کے سفارتی روڈ میپ کے لیے اہم قرار دیا۔ واشنگٹن میں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹ ڈنر کے دوران فائرنگ کرنے والے ملزم پر باقاعدہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کا سنگین الزام عائد کر دیا گیا ہے۔ 31 سالہ ملزم، جس کی شناخت کول تھامس ایلن کے نام سے ہوئی ہے، اس وقت وفاقی حراست میں ہے اور اسے اسلحہ کے قوانین کے خلاف ورزی سمیت 3 مختلف الزامات کا سامنا ہے۔ عدالت نے ملزم کو عارضی طور پر جیل بھیجنے کا حکم دیتے ہوئے کیس کی اگلی سماعت جمعرات تک ملتوی کر دی ہے۔ ملزم کول تھامس ایلن کیلیفورنیا کے شہر ٹورنس کا رہائشی ہے۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر ہے جس کا کیلٹیک سے میکینیکل انجینئرنگ اور کیلیفورنیا اسٹیٹ یونیورسٹی سے کمپیوٹر سائنس میں ڈگریاں حاصل کر رکھی ہیں۔ وہ پارٹ ٹائم استاد اور گیم ڈیولپر کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ قائم مقام اٹارنی جنرل بلانچ کے مطابق ملزم تفتیش کاروں کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کر رہا۔ تفتیشی حکام اس پہلو پر غور کر رہے ہیں کہ آیا اس واقعے کا ایران کے ساتھ کوئی تعلق ہے یا نہیں، تاہم ابھی تک کوئی حتمی ثبوت نہیں ملا۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی پروٹوکولز کو مزید سخت کیا جا رہا ہے اور اس سلسلے میں محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ساتھ اہم مشاورت جاری ہے۔ سابق سیکرٹری جنرل اعزاز چودھری اور دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل زاہد محمود نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ عالمی سطح پر پاکستان کی بڑھتی ہوئی اہمیت اور عزت و احترام کی اصل وجہ آپریشن سندور کے جواب میں شروع کیے گئے مارکہ حق کی شاندار کامیابی ہے۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے دونوں ماہرین نے واضح کیا ہے کہ مارکے نے ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اپنی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور کسی بھی جارحیت کا دندان چکن جواب دے سکتا ہے۔ اعزاز چودھری کے مطابق مارکہ حق میں کامیابی نے دنیا بھر میں پاکستان کے وقار کو بلند کیا ہے اور اب دنیا پاکستان کو ایک ایسی طاقت کے طور پر دیکھتی ہے جو اپنی سرحدوں کے دفاع میں خود کفیل ہے۔ پاکستان نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی کی برتری ثابت کر کے دشمن کے عزائم کو ناکام بنایا۔ میجر جنرل زاہد محمود نے انکشاف کیا ہے کہ آپریشن سندور دراصل اسرائیل اور بھارت کا مشترکہ منصوبہ تھا جسے پاکستان نے مارکہ حق کے ذریعے خاک میں ملا دیا۔ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آج اپنی قومی سلامتی کی ٹیم کے ساتھ ایک اہم اجلاس منعقد کر رہے ہیں جس میں ایران کی جانب سے موصول ہونے والی نئی سفارتی تجویز پر تفصیلی غور کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کے مطابق اس تجویز میں ایران نے آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی پیشکش کی ہے، تاہم صدر ٹرمپ کا موقف اب بھی واضح ہے کہ وہ کسی ایسی ڈیل پر دستخط نہیں کریں گے جس سے ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی راہ ہموار ہو۔ ساتھ ہی حالیہ حملے کے پیش نظر وائٹ ہاؤس اور ہوم لینڈ سیکیورٹی
سیکیورٹی صدر کی حفاظت کو مزید فول پروف بنانے کے لیے نئے اقدامات پر بھی مشاورت کر رہے ہیں۔ قومی سلامتی ٹیم ایرانی پیشکش کی تکنیکی اور تصویراتی پہلوؤں کا تجزیہ کرے گی۔ امریکہ کا بنیادی مطالبہ ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری پر مکمل اور مستقل پابندی ہے۔ پریس ڈنر میں فائرنگ کے بعد صدر کی حفاظت کے لیے ایک نیا بال روم بنانے اور پروٹوکولز کو مزید سخت کرنے پر غور جاری ہے۔ وائٹ ہاؤس اور محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے حکام مستقبل کی سیکیورٹی حکمت عملی طے کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھے ہیں۔